السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم تلاوت کے طریقے جو ہیں اس سے شروع کریں گے۔ تلاوت کی ابتدا کے 3 طریقے۔ جب ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، قرآن پاک کھولا، ایک طریقہ تو یہ ہے تلاوت کی ابتدا کے طریقے 3 طریقے جو ہیں ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ تلاوت کا آغاز کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جب قرآن پاک کھولے گا تو یا تو کسی سورت سے شروع کرے گا یا سورت کے درمیان سے شروع کرے گا۔ اگر سورت سے شروع کریں گے، مثلا ہم نے قرآن پاک کھولا اور یہ کسی سورت کا آغاز کر دیا، سورہ آل عمران، سورہ مریم، سورہ نبا، سورۃ الضحیٰ، اس کو کہتے ہیں تلاوت کی ابتدا اور سورت کی ابتدا، یعنی تلاوت شروع کی ہے سورت کے شروع سے۔ یہ ہے پہلا طریقہ۔ حافظ عمر صاحب ہیں؟ جی کر سکتے جی اچھا پڑھیے یہ تلاوت کے ابتدا کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ، جب قاری ابتدا سورہ سے تلاوت کا آغاز کرے تو اس کو مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا اچھا یہ دیکھیں، اس کو پہلے اس لائن کے اوپر اس کی عبارت کو صحیح کیجیے۔ جب قاری ابتدائے سورت سے تلاوت کا آغاز کرے تو اس یعنی کو، یہ کیا ہو گیا، یہ تلاوت کی بھی ابتدا ہو گئی اور سورت کو بھی کی بھی ابتدا ہو گئی۔ اب سب آپ کے پاس اگر کوئی بیٹھا ہوا تو اس کو کہیں کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے کوئی صحیح۔ اچھا، جب قاری ابتدا سورت سے، یہ کس کی آواز آئی ابھی؟ اچھا، جب قاری سورت سے شروع کرے تو یہ ظاہر ہے سورت بھی شروع ہوئی ہے اور تلاوت بھی شروع ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ تو یہاں پہ ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کیا کیا پڑھیے اب سب؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نمبر 1 تعوذ کا پڑھنا، نمبر 2 تسمیہ کا پڑھنا، نمبر 3 سورت کا ابتدا سے قرات کرنا۔ ہاں، یعنی سورت کو شروع کیا پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ تلاوت کی بھی ابتدا ہو گئی اور سورت کی بھی ابتدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ جی ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ تو یہاں پہ تعوذ، اچھا حاجی صاحب ابھی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے؟ جی میں ادھر ہی ہوں قاری صاحب۔ اچھا جی اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ پہلا طریقہ ابتدائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ کیا کہیں گے پہلے طریقے کو؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ جب قاری ابتدا کر رہا ہے تلاوت کی اور سورت سے کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں تلاوت کی بھی ابتدا، سورت کی بھی ابتدا۔ تو یہاں پر ایک تو ہے تعوذ کا پڑھنا۔ تعوذ کیوں ہے؟ کہ تلاوت کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی قرآن شریف شروع کریں گے تو تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 تسمیہ یعنی بسملہ کا پڑھنا، وہ اس لیے کہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے، تلاوت شروع ہونے کی وجہ سے تعوذ ضروری ہوئی، اور سورت شروع کرنے کی وجہ سے تسمیہ یعنی بسملہ ضروری ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ تو سورت کے شروع سے ابتدائے قرات کی مدرجہ ذیل 4 صورتیں بنیں گی۔ جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں سورت سے تو کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4 صورتیں۔ پچھلی کتابوں ہم نے یہ 4 صورتیں اس طرح پڑھی تھیں: وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی۔ حاجی صاحب یاد ہیں آپ کو؟ جی سنائیے ذرا یہ 4 صورتوں کے نام۔ جی فصل جمی، فصل جمی، نہیں اس کو اوپر نہیں، جو پیچھے پڑا ہوا ہے، جو پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وصل کل،
جی وصل کل وصل کیا کہتے ہیں جی اس کو، فصل کل. جی یہ 2 ہو گئی. نمبر جی 3 7 نمبر بولیں. نمبر 3 ایک فصل اول اور وصل ثانی. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی. میں آپ کو یہ کھول کر بتاتا ہوں. وصل کل یہ ہے، شروع کی ہے نا ہم نے تلاوت سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا. یعنی ایک ہی سانس میں تعوذ کو بسملہ کے ساتھ اور بسملہ کو سورت کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو اسے کہتے ہیں وصل کل. کیا کہتے ہیں؟ وصل کل. اور اگر تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. یہ کون بول رہا ہے درمیان میں؟ فصل کل. یہ تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا. اچھا، اور راج صاحب ساڈے کو آ کے گلاں کر رہے ہیں. جی جی نہیں میں ساڈے کو آوازاں آ رہی ہیں نا، علیحدہ ہو جائے نا چیز. اچھا سنو پیچھے. اچھا یہ تھا وصل کل اور فصل کل. جی جی اب اس کتاب میں ہم نے اس کے نام چینج کر دیے ہیں. مثلا جو فصل کل ہے نا وہاں پر فصل کل، یہاں پر یہ آ گیا فصل جمی. کل کی جگہ پر جمی آ گیا. ماشاءاللہ. سارن ہاں فصل جمی. اصل میں پاکستان، انڈیا اور ان ملکوں میں یہ اصطلاح ہے وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی. اور عرب کے خطوں میں اور عرب میں سرزمین عرب میں وہ کل نہیں استعمال کرتے، وہاں پر اصطلاح آ جاتی ہے جمی. میں نے وہاں کی کتابوں یہ پڑھا ہے، اس لیے اس کتاب میں وہی لفظ آئے ہیں فصل جمی یا فصل کل، ایک ہی بات ہے. حافظ عمر جی جی فصل کل یا فصل جمی یہ ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یعنی تعوذ کو علیحدہ، تسمیہ کو علیحدہ، آگے تلاوت کو علیحدہ سورت. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بولو یہ کیا ہے؟ یہ آپ فصل جمی. اور دوسرا نام ہے اس کا فصل کل. ٹھیک ہے جی آج سب سمجھائیے بات کی. جی جی نمبر 2 پیچھے ہم نے تینوں کو علیحدہ پڑھا ہے. فصل کا معنی یہ ہے کاٹنا. فصل کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا. یہ جو ہم فصل کو فصل کہتے ہیں نا، گندم کی فصل، جو کی فصل، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کاٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں نا فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، وہ غلط ہے. کٹائی کا موسم ہے تو غلط ہے نا. وہ لفظ ایسے ہونا چاہیے گندم کی فصل کا موسم ہے، یعنی گندم کے کاٹنے کا موسم ہے. مکی کی فصل کا موسم ہے، یعنی مکی کے کاٹنے کا موسم ہے. فصل کا معنی ہی کاٹنا ہوتا ہے. تو جب ہم نے سب کو کاٹ کر پڑھا تو یہ ہو گیا فصل جمی. اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا. کہتے ہیں جی فلاں صاحب وصال پا گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے مل گئے. وہ اللہ سے مل گئے، واصل بحق ہو گئے، حق کے ساتھ وہ مل گئے. اور حق کے ساتھ ملنا کیا ہے کہ حق یہی تھا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں جانا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں جانا تھا. تو وصل جمی ہوا تعوذ کو تسمیہ کے ساتھ اور تسمیہ کو آگے تلاوت کے ساتھ جوڑنا، جوائنٹ کرنا. اس کو ہمارے یہاں کتابوں میں وصل کل کہتے ہیں اور عربی میں وصل جمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھائیے. جی جی نمبر 3 فصل، یہ آپ ذہن میں سے رکھیں کہ ابھی آگے سوالات آئیں گے اور پھر سوالات میں آپ نے جواب دینے ہیں. نمبر 3 ہے کہ پہلے کو علیحدہ کیا، فصل اول. نمبر آ رہا نا، پہلے کو کاٹ دا. کیسے؟
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमने तावुज़ जो पहले है इसको काट दिया सानी यानी बिस्मिल्लाह से। तो अच्छा, तो सानी को फिर सालिस के साथ, तीसरे के साथ मिला दिया, तब फसल ये है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कट गया, फसल अव्वल हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, वस्ले सानी बिस सालिस, दूसरे को तीसरे के साथ मिला दिया, पहले को काट दिया, दूसरे को तीसरे के साथ मिला दिया। ठीक है जी। आज साहब पढ़िए जरा ये जी, नंबर 3 पढ़िए। फसले अव्वल व फसले सानी बिल सालिस। नहीं, फसले अव्वल जब कहते हैं ना तो यहाँ पे ठहरें, फसल भी करें ना आप। ये पढ़िए फिर। फसले अव्वल व फसले सानी बिल सालिस। नहीं, आगे वसले है, आप यहाँ भी फसले कह रहे हैं, ध्यान से, ध्यान अंदर रखें सब। वसले वसले सानी बिल सालिस। बिस सालिस, ये बात खा के साथ में लाम, ये लामे शमसी है, कमरी नहीं है। अच्छा, फसले अव्वल वसले सानी बिस सालिस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्यु। अच्छा, इसलिए हमने हमारे पहले पढ़ा है फसले अव्वल वसले सानी, वहां हमने बिस सालिस नहीं कहा, ठीक है ना। अब हम सानी को किसके साथ मिलाया है? तीसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ मिलाया है। नंबर 4 आप नंबर पढ़ेंगे। वस्ले अव्वल बिस्सानी, यहां ठहरना है, ठहरिए ना। वस्ले अव्वल बिस्सानी व फसले बिस्सालिस, बोलिए। वस्ले अव्वल बिस्सानी व फसले बिस्सालिस। ये ऐसे है, और तावुज़ और तस्मिया को इकट्ठा कर देना और बिस्मिल्लाह से सूरत को अलहदा कर देना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये 4 सूरतें हो गई। पढ़िए ये चारों सूरतों को फिर पढ़िए। नंबर 1, ये 4 तरीके हैं पढ़ने के, ये 4 तरीके हैं पढ़ने के। ऊपर से शुरू कीजिए, सूरत के शुरू से, यानी इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में, सूरत के शुरू से इब्तिदाए क़िराअत के मंदरजा। पढ़िए जरा। सूरत के शुरू से इब्तिदाए क़िराअत की मंदरजा झैल 4 सूरतें हैं। नंबर 1 जमी, नंबर 1 फसले जमी, यहाँ सांस ले। अब आगे। नंबर 2 वसले जमी, नंबर 3 फसले अव्वल व वसले सानी बिस्सालिस। नंबर 4 वसले अव्वल बिस्सानी व फसले बिस्सालिस। राजा साहब आप पढ़िए जरा जी, बिस्मिल्लाह। सूरत के शुरू से जी, सूरत के शुरू से इब्तिदाए क़िराअत की मंदरजा झैल 4 सूरतें हैं। एक फसले जमी, नंबर 2 वसले जमी, नंबर 3 फसले अव्वल व फसले सालिस बिस्सालिस, सानी बिस्सालिस। वसले, ये जुदा करें ना, ये फसल है, ये वसल है जी। नंबर 3 फसले अव्वल व वसले सानी बिस्सालिस, नंबर 4 वसले अव्वल बिस्सानी व फसले सालिस, फसले बिस्सालिस। देखो ये बड़ा फर्क है। वसल का माना है जोड़ना, फसल का माना है तोड़ना। जी, ठीक है ना। वसल का माना है जोड़ना और फसल का माना है तोड़ना, काटना। तो जब हम मिलाएंगे तीनों को तो वो हो जाएगा फसले जमी, जमा कर दे तीनों। तो जब हम काटेंगे तीनों को, अलग अलग पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा फसले जमी। जब तीनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा वसले जमी। जब पहले को काट देंगे और दूसरे को मिलाएंगे आगे तीसरे से, तो वो हो जाएगा फसले अव्वल व वसले सानी बिस्सालिस। जब पहले को मिलाएंगे दूसरे से और दूसरे को तीसरे से काटेंगे तो हो जाएगा वसले अव्वल बिस्सानी व फसले बिस्सालिस। ठीक है। अब इब्तिदाए सूरत से क़िराअत की सूरतों का तफसीली बयान
ہم اس کے اوپر اب مشق کرتے ہیں. یہ جو اب پڑھا ہے نا، اب ہم اس کو تجوید عمل، یہ تجوید علمی تھی جو ابھی آپ نے صورتیں پڑھی ہیں نا، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اور پھر یہ وصل جمی، فصل جمی، فصل اول بالثانی و فصل بالثالث و فصل اول و فصل ثانی بالثالث. اب وہ تھا یہ تجوید علمی، اب یہ تجوید عملی آ رہی ہے. حاجی صاحب پڑھیے ذرا ابتدائے صورت سے. ابتدائے صورت سے قرات کی صورتوں کا تفصیلی بیان. نمبر جی، تعوذ کو علیحدہ سانس میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے فصل جمی. نمبر 1 اوپر آپ نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھیے، جی جی یہ جو یہ ہے نا، یہ نمبر 1 پڑھا ہے. اب یہ نمبر 1 آ گیا. جی بولیے. اس کو فصل جمی کہتے ہیں. پھر پڑھیے تعوذ کو. تعوذ کو علیحدہ سانس میں تسمیہ کو نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. تعوذ کو علیحدہ سانس میں، یہاں پر سانس کو علیحدہ کریں نا. تعوذ کو علیحدہ سانس میں، تسمیہ کو علیحدہ سانس میں، اور سورت کا آغاز علیحدہ سانس میں کرنا، اس کو فصل جمعی کہتے ہیں. یہ تجوید کا معنی یہ ہے کہ کلام خوبصورت. تجوید تو ہے ہی ہے. تو اب یہ جو عبارت ہے نا، اس کے مطابق اگر آپ وہ سانس لیں گے، جوڑیں گے، تو وہ خوبصورتی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایسے کریں گے، تعوذ کو علیحدہ سانس میں، تسمیہ کو علیحدہ سانس میں، اور سورت کا آغاز علیحدہ سانس میں کرنا، یہ تو اچھا نہیں لگے گا نا. تعوذ کو علیحدہ سانس میں، تسمیہ کو علیحدہ سانس میں، اور سورت کا آغاز علیحدہ سانس میں کرنا، اس کو فصل جمی کہتے ہیں. سمجھا گئی؟ اب عبارت کے اوپر بھی ذرا محنت کیا کریں اور دیکھ کر آیا کریں. حاجی صاحب اب اس کے اوپر عمل کیجئے، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان جی جی. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. یہ دیکھ لیے ہم نے تینوں کو کاٹ دیا. یہ ہے تجوید عملی اب ہو گئی. جی آپ پڑھیے حافظ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. اب صاحب اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی فصل تجوید عملی جمی. سے. اچھا نہیں فصل جمی، جی صحیح کاٹ. ہاں، فصل جمی. دوسرا نام اس کا ہے فصل کل. عام جی طور پہ آپ بات کریں گے نا اپنے پاکستان میں، انڈیا میں کے ماحول میں، تو وہاں پہ اس کا نام جو ہے نا، وہ فصل کل کہا جائے گا. عرب میں جب کہیں گے تو وہاں پر جا کے اس کو فصل جمی کہتے ہیں. جی راجہ صاحب آپ بولیے ذرا. جی بسم اللہ. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. یہ ابھی کون صاحب آئے ہیں؟ جو صاحب بھی آئے بھی اپنا. صوفی ریاض صاحب. اچھا ٹھیک ہے، صوفی ریاض صاحب آ رہے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں ہم بیان کر رہے تھے. ابتدائے صورت سے قرات کی صورتوں کا تفصیلی بیان، کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں. اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. اچھا وہ گزر گیا، وہ تھا جو گزر گیا نا، وہ تھا فصل جمی. ٹھیک ہے نا. تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھنا، یعنی ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں ایک صورت وہ ہو گئی. اب یہ آ گئی، دیکھیں کہ پیچھے رہا تو نہیں گیا، میں چیک کر لوں. ٹھیک ہے. ہاں
اچھا اب یہ دوسری صورت آ گئی جی, ٹھیک ہے جی ایک منٹ دو دفعہ نکل گئی. ہاں یہ ہے, یہ دوسری صورت ہے تعوذ, تسمیہ اور سورت کا آغاز ایک ہی سانس میں کرنا. ابتدائے تلاوت, ابتدائے سورت میں جب ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصل جمیع. ایسا پڑھیے ذرا, تعوذ, تعوذ, تسمیہ اور سورت کا آغاز ایک ہی سانس میں کرنا, اس کو وصل جمعی کہتے ہیں. جیسے اچھا اب وہاں پر کیا تھا؟ فصل جمی, اب کیا ہے؟ وصل جمی. ہاں اب یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور حاجی صاحب اکٹھے کاندھے جوڑ کر کھڑے ہو جائیں, حافظ صاحب تو نہیں جوڑ سکتے, وہ تو پاکستان میں ہیں, تو یہ ہیں آپ آپس میں ملے ہوئے ہیں آپ, یا بات ایک کریں آپس میں ملے, ٹھیک ہے نا. اور اگر علیحدہ علیحدہ ہیں, ایک کہیں ہے ایک کہیں ہے, کسی کی بات اور ہے کسی کی بات اور ہے کسی کی بات اور ہے, یعنی علیحدہ علیحدہ ہونے کو کہتے ہیں فصل جمی. سارے علیحدہ علیحدہ ہیں اور سارے اگر اکٹھے ہیں تو وہ ہے وصل جمی. پڑھیے ایسا پھر ذرا, میں اس لیے تھوڑا سا وضاحت میں جا رہا ہوں کہ صوفی صاحب دیر سے آئے ہیں. جی پڑھیے ذرا. تعوذ, تسمیہ اور سورت کا آغاز ایک ہی سانس میں کرنا, اس کو وصل جمعی کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا ہے وصل کل. وصل کل. اب وصل کل یا وصل جمی, اس کتاب میں وصل جمی ہے. اب دیکھیے اکثر لوگ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. تعوذ کو تسمیہ کے ساتھ, تسمیہ کو سورت کے ساتھ. آگے پڑھیے حاجی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. نیچے پڑھیے کیا لکھا ہے. تعوذ پر سانس توڑے, پھر تسمیہ کو شروع کر کے سورت کو ساتھ ملائے اور اس کو فصل نہیں, یہ آگے تیسری بات آگے آ گیا ہے. تیسرا اوپر جو گزر گیا نا وہ اتنا ہی ہے کہ تینوں کو اکٹھا پڑھنا. اب یہ ہے تیسری صورت, یہ آ گئی تعوذ پر سانس توڑ دیا, پھر تسمیہ کو شروع کر کے سورت کے ساتھ ملائے, اس کو فصل اول یعنی پہلے کو کاٹ دیا, وہ وصل ثانی بالثالث دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ملا دیا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہاں ٹھہر گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. جیسا پڑھیے پھر, یہ نمبر 3 آ گیا. جی, تعوذ پر سانس توڑے, پھر تسمیہ کو شروع کر کے سورہ کو ساتھ ملائے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فصل اول اور وصل ثانی بالثالث کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی. اب یہ اس کی یہاں پر عملی شکل آ گئی ہے. یہ دیکھیے تعوذ کے بعد آیت ڈالی ہوئی ہے, یہ علامت ہے کہ یہاں پہ ٹھہر گئے ہیں. اور بسم اللہ کے اور علم نشرح کے درمیان آیت نہیں ڈالی ہے, یہ علیحدہ علیحدہ, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا ہے. جی پڑھیے ذرا حاجی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. حافظ عمر پڑھیے ذرا اسی طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. راجہ صاحب آپ پڑھیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. جی صوفی صاحب سرکار منو نہ ہی پڑھاؤ تو بہتر ہے. کیوں؟ میں سوڑی لواں یا کیوں؟ منو تسی اپنے میرا طلب ہے اور میں اور پڑھو، غلطی ہوگی نکل جائے گی نا، پڑھو. ہاں اچھا. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. صوفی صاحب تسی بڑا اچھا پڑھ دے، تسی کیوں یہ لفظ کے بولیا کہ مینوں نہ پڑھاؤ؟ تو سب پڑھنا ہے. اچھا اچھا انج پڑھنا ہے کہ پھر تمہیں لوکاں روکنا تو رکنا بھی کوئی نہیں. لوکاں پھر ہاتھ جوڑنے نے صوفی جی کھلو جو آخنا، تو آخنا نہ میں ہن کھلون والا نہیں جے. وہ تے میرا تیرے اے نہ لاتا چلو بولو نہیں، بس بولو نہیں، ہن سنو میری. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اگے آگے جی چوتھی قسم کیڑی؟ تمہیں ایک بندے روک سکنے آج فرمی اور کسی نہیں روک سکتا. اچھا چوتھی قسم، چپ کرو، پتہ لگے گا. گل سن لو بس. چوتھی قسم ہے تعوذ، اس کا نام ہے، یہ نام پہلے بتا دیتا ہوں، وصل اول. بسم اللہ کو وصل اول یہ ہے کہ یہ آگے اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملانا ہے اور بسم اللہ کے اوپر ٹھہر کر سورت کو علیحدہ شروع کرنا ہے. حاجی صاحب پڑھیے ذرا. تعوذ سے ابتدا کر کے تسمیہ کو ساتھ ملائے اور سانس توڑ کر نئے سانس میں سورت کا آغاز کرے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی اس کو وصل اول بالثانی اور فصل ثالث کہتے ہیں. اس کو ایسے بولیں گے، وصل اول بالثانی اور فصل ثالث کہتے ہیں. ہم نے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے وصل اول فصل ثانی. اب ہم نے وصل اول کس کے ساتھ ملایا ہے؟ تعوذ کو بسم اللہ کے ساتھ، اور بسم اللہ کے اوپر ٹھہرے ہیں تو آگے سورت کو علیحدہ شروع کیا ہے. تو جیسے اب پڑھیے اس کو عملی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. جی حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد. جی راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. جی صوفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز بند ہو گئی. ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب بڑی بات کر سکتے. جی کر سکتے. پھر یہ صوفی صاحب دی بند ہو گئی. جی صوفی صاحب آ گئے ہو؟ اچھا اب یہ سن لیے میری بات. یہ طریقے تھے چار. کتنے طریقے تھے؟ چار. صاحب کتنے طریقے تھے؟ چار. ہاں ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت میں چار طریقے بنتے ہیں اور چاروں جائز. کیا کہا میں نے؟ چار طریقے بنتے ہیں اور چاروں جائز ہیں. کس میں بلا؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت. یہ ایک طریقہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو چاروں طریقے کیا کیا ہوئے؟ فصل جمی نمبر 1، وصل جمی نمبر 2، فصل اول بالثانی اور فصل بالثالث. یہ ہو گئے 3. چوتھا ہو گیا وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. یہ 4 طریقے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی.
تو ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت میں یہ تاروں طریقے جائز ہیں. اب کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرا طریقہ صورتوں کے درمیان سے جن پڑھ شروع کرنے لگے ہیں قرآن پاک پڑھنا لیکن سورت سے نہیں بلکہ کسی رکوع سے کسی آیت سے, تو وہ دوسرا طریقہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو آئیے اب ہم اگلی صورت کی مشق کرتے ہیں. کل ہم نصر کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے حفصہ پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی افسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. اچھا دیکھیے اذا یہاں پر مد نہیں ہے, صرف الف کی اصلی آواز ہے, الف کی اپنی اصلی آواز, اس کو مد اصلی کہتے ہیں. جا کے اوپر ہم نے اس کو 3 گنا زیادہ لمبا کر دینا ہے اذا سے. اذا جاء حمزہ کے اوپر جھٹکا ہوگا, نص صاد کو پر کرنا ہے. اللہ اللہ کے نام سے پہلے پیش زبر آ جائے تو اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں. والفتح جب ہم نے یہاں وقف کیا ہے تو ہا کی آواز آئے گی. والفتح. جی پھر پڑھیے افسر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی حاجی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ہاں جب سانس لیتے ہیں تو اچھی طریقے سکون سے سانس لے کر پھر آگے پڑھیں. اچھا سانس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح بندہ سانس لے لے. جی راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی صوفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی. بسم ماشاء اللہ زور نہ پڑو. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سونا پڑھے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یا صاحب. حافظ عمر صاحب آپ شروع کر دیں. میوٹ کر دیا تھا غلطی سے. جی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور سلو پڑھیں, ہم ترتیل پڑھ رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. دیکھیں نون میں غنہ کیا ہے نا,
تو غننے میں آواز کو گھمائیں لہجہ بن جائے گا. دیکھیں ایک ہے وَرَأَيْتَن، دوسرا ہے وَرَأَيْتَن النَّاسَ. جی پھر پڑھیے. وَرَأَيْتَ يَقُولُونَ فِي. جی حضرت حاجی صاحب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جی صوفی صاحب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ایک کو جنہ جتنا افواہ اتنے جا. افواہ جا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آ جا، جا جا، ایسے ہی وا جا، افواہ جا. کوشش کریں ایک سانس میں پڑھنے کی. پھر پڑھیے ایک دفعہ. پتہ چلے دبا بھی تھوڑا جا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تلاوت کی برکت سے آپ ہاں کی آواز آئے. فسبح بحمدی، دال کو لمبا نہیں کرنا. بحمدی ربک، دال کی زیر اور ربکا کے کاف کی زبر کی مقدار ایک جیسی ہے. وستغفر، جب یہاں پہ ٹھہریں گے پھر ہو نہیں، ٹھہرے ہیں نا، وقف کرنا ہے نا، تو وقف میں زیر زبر پیش ختم ہو جاتی ہے. وستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر. جی افسر. فسبح بحمد ربك واستغفر. جی. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. جی. فسبح بحمد ربك واستغفر. پھر نہیں، پھر مجہول. ہاں. جی. انه كان توابا. إنه كان توابا. جی. إنه كان توابا. با کو صاف کریں سب. توا، با میں ہونٹ بند ہوں، ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، ہونٹوں کا تری والا حصہ مضبوطی سے بند ہو. پھر پڑھیے. إنه كان توابا. جی راجا صاحب. إنه كان توابا. جی جی. إنه كان توابا. ماشاء اللہ. یہ اب سب آپ پوری صورت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إذا جاء
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جی فسبح بحمد ربك واستغفر پھر را کی آواز بھی آئے وستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. سور صاحب آپ بھی پڑھیں صدق اللہ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا تجوید و قرات کا درس قرات کا سبق اختتام تک پہنچا. کل انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.